قال ربكم ادعوني استجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ دعاؤں کا نورانی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا مقصد ہے کہ اہل بیت کی دعائیں جو عظیم الشان خزانہ ہے، کبھی زبان کی وجہ سے، بیریئر کی وجہ سے، عربی نہ جاننے کی وجہ سے لوگ ان عظیم الشان معرفت بھرے جملوں سے بے خبر ہیں، اور یہ وہ جملے ہیں جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، انسان کو گمراہی سے نکال سکتے ہیں، انسان کو نجات دلا سکتے ہیں۔ اہل بیت کا اگر علم دیکھنا ہے تو ان دعاؤں کا مطالعہ فرمائیں، کیونکہ جب اہل بیت لوگوں سے بات کرتے تھے تو حکم ہے کہ لوگوں کے عقلوں کے مطابق بات کرو، لیکن جو حقیقی علم اہل بیت کا وہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے رب سے بات کرتے ہیں، اپنے خالق سے بات کرتے ہیں، وہاں علم کی تجلیاں ہیں، وہاں نور کی تجلیاں ہیں۔ یہ دو چار جملے دعاؤں کے آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں تاکہ انہیں یاد کر لیں، دنیا میں بھی بڑی سے بڑی مصیبت دور ہو جائے گی، اور خصوصاً قبر کا سفر جو روایت کے مطابق بعض لوگوں کے لیے 10 لاکھ کا سفر ہے، 10 لاکھ سال برزخ میں انسان رہے گا، تو تنہا کیسے یہ انسان سفر کرے گا؟ لیکن اگر یہ دعائیں یاد ہو جائیں اور رب کریم سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو یہ سفر بڑے مزے سے گزر جائے گا، اور لطف اندوز ہوں گے برزخ کی نعمتوں سے انشاءاللہ وہ مومنین جو دعاؤں کے عاشق ہیں، یعنی خدا کے عاشق ہیں۔ آئیے دعائے ابی حمزہ سمالی کے چند جملے آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد للہ الذی يحلم عني الذي يحلم عني حتى كاني لا ذنب ایک جملہ ہے مگر اس کے اندر سمندر کی طرح علم ہے۔ واقعاً
جملے سے پتہ چلتا ہے یہ عام انسان کا جملہ نہیں ہو سکتا، یہ امام کا جملہ بھی سارے جملوں کا امام ہے۔ کیا زبردست معرفت! الحمد للہ الذی یعلم انی خطا کأنی لا ذنب لی۔ اے خدا، جب میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں نے بیٹا مانگا تو نے عطا کیا، میں نے علم مانگا تو نے عطا کیا، میں نے پاک بی معصوم ماں کی غلامی مانگی، تو نے عطا کی، میں بیمار ہو جاتا ہوں، میں نے شفا مانگی، تو نے عطا کی۔ مگر خوبصورتی جملے کی یہ ہے کہ مولا کس طرح سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، خدا کیسے عطا فرما۔ جب بھی تجھ سے ہاں مانگتا ہوں، اگر واقعاً دل کے کانوں سے، معرفت کے کانوں سے اس جملے کو سنیں گے تو شرم سے، توبہ سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، توبہ کے آنسو۔ کیا پیارا جملہ ہے۔ جب بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں، آئے میرے اللہ، تو مجھے ایسے عطا فرماتا ہے جیسے میں نے کبھی تیری دربار میں کوئی گناہ نہیں کیا، جبکہ میں گناہگار ہوں، میں گناہوں میں غرق ہوں، مگر جب بھی تو عطا فرماتا ہے ایسے عطا فرماتا جیسے میں نے کبھی تیری دربار میں گناہ نہ کیا ہو، تیرے علم پہ میں قربان ہو جاؤں میرے اللہ۔ فربی احمد شیئن عندی وربی احمد شیئن عندی حق بحمدی۔ سب سے زیادہ میرے لیے یہ کام ہو کہ میں تجھ سے ہم کلام رہوں، میں تیری حمد کروں، میں ہمیشہ تیرا قرب حاصل کروں۔ کہ خود دعا بھی ہے کہ انسان ہمیشہ دعا مانگے
اللہم انی اسألک حبک، اے میرے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اگر خدا کی محبت مل گئی تو دنیا کی ساری مشکلات حل ہو گئیں، آخرت کی بھی ساری مشکلات ختم ہو گئیں۔ اگر محبت خدا مل گیا تو ہر شے مل گئی، ہر شے مل گئی۔ اور اس کے بعد وَاجْعَلْ حُبَّكَ احب الاشیاء الی، اے خدا تیری محبت جو ہے نا سب سے زیادہ محبوب ترین چیز جو میرے نزدیک ہو نا وہ تیری محبت۔ یہی مقصد ہے اس دعا کا، فَرَبِّي احمد الشیء عندی، میرے نزدیک سب سے جو محبوب چیز ہو وہ تیری حمد و ثنا ہو، تجھ سے گفت و شنید ہو۔ اگر یہ ایمان کا درجہ مل جائے کہ ہمیں سب سے زیادہ لذت دعا میں ملے تو قبر کی تنہائی تنہائی نہیں بلکہ لذت ہے، قبر کی وحشت وحشت نہیں بلکہ خدا سے ملاقات ہے، اور وہ جسے ہم عذاب سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہم خدا سے دور ہیں۔ عاشق کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ معشوق کے ساتھ خلوت ہو، معشوق کے ساتھ گفت و شنید ہو۔ لہٰذا دنیا میں ممکن نہیں ہے، دنیا کے مشاغل ہیں، تو جو عاشق خدا قبر میں پہنچتا ہے اب کوئی مزاحم نہیں ہے، وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ یہی مقصد ہے ان دعاؤں کو یاد کرنے کا۔ اللہم انی اجد سبل المطالب الیک مشرعتان، اے میرے اللہ تجھ تک جانے کا کوئی ایک راستہ نہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے ہزار راستے ہیں، ہزار وسیلے ہیں۔ کسی نبی کا دامن تھام کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، پاک بی بی معصومہ کے در پہ آ کے خدا تک پہنچ سکتے، مولا حسین کی زیارت کر کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، کسی یتیم کی مدد کر کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، کسی بیوہ کی مدد کر کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، کسی گمراہ کو ہدایت دے کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، مرحومین والدین کی قضا نمازیں پڑھ کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ خدا کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، اگر راستے میں پتھر پڑا ہے اسے ہٹا کر خدا تک پہنچ سکتے۔ ایک واقعہ عجیب ہے کہ خدا کا کرم کتنا زیادہ ہے، جس سے گنہگار ولی خدا بن گیا۔ ایک انسان غافل تھا، نادان تھا، ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا۔ لڑکی شادی نہیں کرنی چاہتی تھی یا اس کے والدین دینا نہیں چاہتے تھے، تو اس نے شیطانی راستہ اختیار کیا کہ جادو سیکھوں اور جادو کے ذریعے سے یہ لڑکی کو میں حاصل کروں، اس سے نکاح کر۔ جادوگر کے پاس گیا، جادوگر نے کہا جادو جو علم شیطانی ہے
تجھے حرام بھی کھانا ہوگا تو جادو سیکھ سکو گے، اور 40 دن کوئی نیک کام نہیں کرنا، نہ نماز پڑھنا نہ روزہ۔ اب دیکھو عشق کے باطل میں انسان کیسے برباد ہو جاتا ہے، مگر خدا پھر بھی اپنے کرم سے گنہگاروں کو بچاتا ہے۔ اس بدبخت انسان نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، کوئی کام نہیں، حرام بھی کھا رہا تاکہ جادو سیکھے، اس لڑکی کو حاصل کرے۔ یہ گمراہی ہے۔ ہاں، بس جا رہا تھا راستے میں، وہ ایک پتھر پڑا تھا، اس نے کہا کسی بچے کو چوٹ نہ لگ جائے، کوئی گاڑی والا نہ گر جائے، پتھر ہٹایا، گیا جادوگر نے جادو سکھایا، مگر جادو نہ سیکھ سکا۔ اس نے کہا تم جھوٹ بولتے، تم نے کوئی نیک کام کیا ہے۔ بہت سوچا کہ کوئی نیک کام نہیں کیا، کہ نہیں، غور سے سوچا، کہ صرف یہ کام کیا ہے کہ سڑک سے میں نے پتھر ہٹایا، کسی بچے کو نہ لڑ جائے، کوئی گاڑی والا نہ گر جائے۔ کہا اسی لیے تم جادو نہیں سیکھ سکتے ہو، تم نے کیوں پتھر ہٹایا، یہ نیکی کا کام۔ اب دیکھیے یہی اس نے سوچا، اللہ اکبر، اتنا چھوٹا نیکی کا کام۔ یہ گناہگار روتا روتا سجدے میں گر گیا، اس باطل عشق سے نکلا، خدا کا عاشق بنا۔ اے خدا تو کتنا مہربان، تو کتنا کریم ہے۔ واقعی انسان گناہگار، اس لیے خدا کی معرفت میں نے ایک پتھر اٹھایا، او میرے اللہ، میں نے ایک پتھر اٹھایا، تو نے مجھے حرام سے بچا لیا۔ اے خدا میں تیرا عاشق ہوں، میرے گناہ بخش دے۔ جنگلوں میں روتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ یہ ہے معرفت۔ تو امام فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ نہیں ہے، ہزاروں راستے ہیں جن کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ وَمَنَاهِلَ الرَّجَاءِ لَدَيْكَ مُطْرَعَةً، اور اللہ میں امیدوں کے دریا بڑے وسیع ہیں۔ اللہ کی رحمت کے دریا ہیں بڑے وسیع ہیں۔ الحمد للہ، الحمد